خورشید نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ شاعری ان کے من جملہ کمالات میں سے ایک، تو بہت نفیس آدمی ہیں، بہت شریف الطبع آدمی ہیں، اور ایک قسم کا ان کو ٹیچنگ سے الگ کرنے کے لیے ادارہ تحقیقات اسلامی میں بھیجا گیا، اور یہ بیک گراؤنڈ ہے اس شعر کا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تم کو میری افتاد کا اندازہ نہیں ہے، تنہائی صلہ ہے میرا خمیازہ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو جتنی ملاقاتیں ہوئیں ڈاکٹر خورشید رضوی سے، ان میں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا نقطہ سیکھا ان سے۔ وہ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کے بہت بڑے عالم ہیں، امروہہ سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے استاد حسن جیسے شخص کی آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن وہ اساتذہ خود کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں عربی کا خورشید رضوی سے بڑا عالم نہیں۔ اس عربی ادب کے حوالے سے ان کی کتابیں بھی ہیں، اشاعت پر انہوں نے کام کیا، اور قلائد الجمان ان کی بہت معروف ہے۔ اس کے بعد عربی شاعری جاہلی دور کی جو ہے اس پہ بھی ان کی ضخیم کتاب موجود ہے۔ شاعری کے علاوہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ کچھ شخصی خاکے اور کچھ مضامین جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ ایک کتاب ان مضامین کی جو ہے یہ ایک چھوٹا سا پس منظر ہے ان کی شاعری کا، جس پر ہم بات کریں گے۔ میری شروع سے ان کے ساتھ ایک عقیدت رہی ہے، اور یہ غزل جو ان کی بہت معروف غزل ہے، یہ جو ننگ تھے جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ اسلام آباد سے جا رہے تھے جب انہوں نے یہ غزل گئی تھی۔ یہ 91 کی بات ہے، شاید 91 کی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری پہلی کتاب چھپ چکی تھی، یا کم از کم اس کی ڈمی آئی تھی اپنے جب خورشید رضوی صاحب اسلام آباد سے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی جب میں لاہور جاتا تھا مرحوم کے لیے، تو وہاں ملاقاتیں ہوتی رہی، کبھی کسی اور جگہ، تو میں نے ہمیشہ ان سے سیکھا۔ ان کی شاعری میں خاص کر جو ہے وہ نو کلاسیکیت ہے، ہم انہیں نو کلاسیکی شعراء میں رکھتے ہیں، اور بہت اہم شعراء جو نو کلاسیکی شعراء ہیں ان میں ان کی جدت جو ہے وہ ان کے ذخیرہ الفاظ کے بجائے ان کے وتیرہ احساس میں ہے۔ واہ 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 واہ، وتیرہ احساس۔ تو ان کی غزلیں جو ہیں وہ اگر شروع کی جائیں، یا میں کم از کم اگر شروع کروں سنانا، تو شاید دوستوں کے لیے وقت نہ رہے بات کرنے کا۔ جو بڑی شاعری ہے وہ ان کے یہاں اس کے ریزے ملتے ہیں، وہ اہم شاعر ہیں، یہ تو میں کہہ چکا، لیکن بڑی شاعری کے ریزے بھی ان کے یہاں ملتے ہیں۔ مثلاً مجھ کو منظور ہے یہ سلسلہ، مجھ کو منظور ہے وہ سلسلہ سنگ گراں، کوہکن مجھ سے اگر وقت بدلنا چاہے۔ واہ 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 واہ۔ یا بجتی ہوئی مٹی سے قدم میں نے نکالا، اور کون کی دہلیز پہ ایک شور اٹھا کون۔ واہ۔ شاخ تنہا سے لے کے نسبتیں تک ان کی ساری شاعری جو ہے وہ میری نظر میں ہے، ان کی نثر جو ہے وہ میری نظر میں ہے۔ تو یہ غزل ان کی بے پناہ معروف ہوئی ہے، جو ننگ تھے یہ نام تھے مجھے کھا گئے، یہ ان کی پہچان بنی،
اور اس غزل کے حوالے سے شور بھی کافی اٹھا کہ جی سرگردہ کو کوئی فلاں شاعر ہے جس کی یہ زمین ہے اور فلاں ہے یہ وہ ہے، اور اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ایسا کوئی شاعر نہیں ہوا، ایک خیالی سا کردار کچھ لوگوں نے بنایا اور اس کے نام سے کچھ شعر گھڑ کے تو اس طرح کی گفتگو کی الکار باب ذوق لاہور میں، جس کی صدارت ظفر اقبال کر رہے تھے، اور ظفر اقبال نے اس کا جواب بھی بہت اچھی طرح دیا کہ خورشید رضوی جیسے شخص کے ساتھ یہ سلوک ناروا ہے، اگر اتنا ہی مضمون نگار کو مسئلہ تھا تو وہ مجھ پہ کوئی نہ کوئی وہ کر دیتا الزام یا بہتان کی صورت جو بھی غلطی وہ. تو ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب کی پہلی غزل ہی اتنی معروف ہوئی کہ کانٹوں سے بھرے بن میں رستے کی بنا ڈالی، دے دے کے لہوتر ہے نقشے کفے پا ڈالی. اس کا وہ شعر جو ہے 2 حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو افسانہ سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی. کیا شعر ہے. تو یہ بہت ہی پاپولر ہوا. پھر وہ جو ان کی غزل ہے تم سمجھتے ہو بچھڑ جانے سے مٹ جاتا ہے عشق، تم کو اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں، اور کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ. تو اس طرح کی غزلیں جو ہیں وہ ہمیں ان کے یہاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیسے بند ہوگا؟